الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ کو تحریک خلافت کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ جو ہوگی وہ ہے تحریک خلافت کی بنیادیں۔ اس کے بعد ہم تحریک خلافت دیکھیں گے کہ ہے کس قسم کی تحریک تھی، دین اس کے واقعات ہوں گے اور سب سے لاسٹ میں اس کی اہمیت پہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تحریک خلافت کی کیا بنیادیں تھیں۔ تحریک خلافت جو ہے وہ اسلامی ہند کی تاریخ کا ایک طوفانی دور تھا۔ جو تحریک تھی وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد فوراً بعد شروع ہوئی تھی، اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ اس کے بہت پہلے سے ہی یعنی کہ وہ موجود تھیں، یعنی ایک دم اچانک سے یہ تحریک شروع نہیں ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے کچھ عوامل تھے جو میں یہاں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ ان کو جو ہے دنیا اسلام کے جتنے بھی مسلمان تھے ان سب سے محبت تھی۔ اسی جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1857 کی جو جنگ آزادی کے دوران برطانوی حکومت نے جو سلطان ترکی تھا اس نے وہاں سے ہندی مسلمان یعنی کہ یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے فتویٰ حاصل کیا کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ انگریزوں کے خلاف جو ہیں وہ جنگ بند کر دیں۔ یہ جو فتویٰ تھا یہ اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترکی اور اس کی حکومت کے ساتھ مسلمانوں کا جو لگاؤ تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ 1895 میں جب ترکوں نے یونانیوں کو شکست دی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے یہاں سے مبارکباد کے جو ہیں وہ سینکڑوں تار ترکی کے سلطان کی خدمت میں یہاں سے بھیجے، اور فتح کی خوشی میں یہاں پر جو ہے وہ چراغاں بھی کیا گیا۔ دین دیکھتے ہیں ہم کہ 1911 میں جب طرابلس اور اس کے بعد بلکان کی جنگ میں ہندوستانی مسلمانوں نے ترکوں کے ساتھ جذبہ قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ترکوں کے ہی ساتھ تھیں اس جنگوں کے دوران۔ ہر روز ترکوں کی فتح کے لیے مسجدوں میں جو ہیں وہ دعائیں مانگی جاتی تھیں، اور ترکوں کی امداد کے لیے بہت سا روپیہ پیسہ بھی اکٹھا کیا جاتا تھا۔ ایک طبی مشن بھی ترکی بھیجا گیا، اور اس کے علاوہ چند مسلمان رہنماؤں نے خود استنبول جا کر ترکی کی حکومت کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ سینکڑوں پبلک جلسوں میں ترکی کے دشمنوں کی حوصلہ افزائی کرنے والی جو برطانوی حکومت کے رویے کی جو مذمت کی قراردادیں بھی پاس ہوتی رہیں۔ ان دونوں جنگوں میں شکست کھانے کے بعد ترکی کے اندرونی حالات بہت ابتر ہو چکے تھے، یعنی یہ دونوں جنگوں میں ترکی کی حکومت جو تھی وہ فوجی جو تھے وہ ہار چکے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس جنگ عظیم شروع ہونے کے ساتھ ہی اس کے جو دو بڑے فریق ہیں برطانیہ اور جرمنی جو ہیں وہ دو بڑے فریق کے طور پر جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ترک اپنے آپ کو کسی نئی مصیبت میں نہ ڈالیں، بلکہ جنگ سے دور رہتے ہوئے پچھلے نقصانوں کی جو ہے وہ تلافی کریں، یعنی کہ اس سے پہلے اس پہلی جنگ عظیم سے پہلے جو ہے وہ ترکی کو طرابلس اور بلکان کی جو ہے جنگ میں شکست ہو چکی تھی، تو خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ ترکی جو ہے وہ کسی کا بھی ساتھ نہ دے۔ 1878 میں جو سے ہی ترکوں اور جرمنوں کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی دوستانہ چلا آ رہا تھا، اور اسی دوستانہ رویے کی وجہ سے ترکی جو ہے وہ اس جنگ میں کود پڑا، اور اس میں جرمنی کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے ترکی کے جو وزیر اعظم تھے ان کو ایک طویل تار بھیجا، یعنی کہ ان کو ایک طرح سے ایک لیٹر ہی ایک طرح سے لکھا گیا، اس میں درخواست کی گئی کہ اپنے ملک کو جنگ میں جھونکنے سے پہلے 1000 مرتبہ اس کے نتائج کا جائزہ لے لیں۔ لیکن مولانا محمد علی جوہر کا یہ جو تار تھا یہ بالکل بے سود ثابت ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اس پہلی جنگ عظیم میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی، اور جب جنگ کا اختتام ہوا تو ترکی کو پھر اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑے۔ پس منظر جاننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت اصل میں ہے کیا۔ تحریک خلافت سے مراد وہ تحریک ہے جو پہلی جنگ عظیم کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے حکومت کے خلاف چلائی، یعنی کہ یہ تحریک شروع ہوئی اور جو تھے وہ انہوں نے یہ حکومت کے خلاف شروع کی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا جو ہے زوال وہ 19ویں صدی کے آغاز میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ جنگ کریمیا میں شکست کھا جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کو بیمار یورپ کا خطاب دیا گیا تھا۔ بعد ازاں پھر ان کو 20ویں صدی کے پہلے عشرے میں لڑی جانے والی جو جنگ بلکان تھی، میں نے آپ کو اس سے پہلے پس منظر میں بتایا ہے کہ اس جنگ میں بھی ترکی کو شکست ہوئی تھی۔ پھر 1914 میں پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو اس میں جو ہے ترکوں نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ جب یہ نکلا کہ جب جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی
تو اتحادیوں نے جو جرمنی کے خلاف جو ایک پورا اتحاد تھا، انہوں نے 1920 میں ترکی کے معاہدہ سیوریس کی ذلت آمیز شرائط پر دستخط کروائے۔ اس کی روح سے ترکی نے اناطولیہ، تھریس اور سمرنا کے علاقے جو ہیں وہ چھین لیے گئے، یعنی ترکی سے یہ تینوں علاقے چھین لیے گئے، اور سعودیہ عرب، اردن، مصر، شام اور فلسطین کو سلطنت عثمانیہ سے الگ کر کر برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں جو ہے وہ مطلب اس پہ قبضہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ان اقدامات پر شدید احتجاج کیا اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو ہیں وہ تحریک خلافت کا آغاز کر دیا۔ مسلمانوں نے اس میں جو ہیں وہ مندرجہ ذیل یعنی کہ جو 3 یہ دیے گئے ہیں جو ان کے مطالبات تھے وہ اس میں یہ شامل تھے: ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، خلافت عثمانیہ کو جو ہے وہ بحال کیا جائے، اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ترکی کی حکومت کی تحویل میں رہنے دیا جائے۔ یعنی یہ 3 بڑے مطالبات تھے ان کے تحریک خلافت میں کہ ترکی کی سلطنت کے نہ تو ٹکڑے ہوں، خلافت عثمانیہ کو بحال کریں، اور مقدس مقامات کو ترکی کی حکومت کی تحویل میں ہی رہنے دیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ ہے ہماری تحریک خلافت کے واقعات۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کے بعد جو ہیں وہ کیا واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے علی برادران کی سرکردگی میں ایک خلافت کمیٹی تشکیل دی، اور 27 اکتوبر 1919 کو بر صغیر میں خلافت ڈے جو ہے وہ منایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 23 نومبر کو دہلی میں ایک عظیم اجتماع نے اپنے مطالبات حکومت تک پہنچائے۔ جنوری 1920 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ایک وفد نے وائسرائے ہند لارڈ چیسفورڈ سے ملاقات کر کے اسے مسلمانوں کے جذبات سے جو ہے وہ آگاہ کیا، مگر اس نے ان کی مدد کرنے سے یعنی انکار کر دیا۔ اس پر جو ہے وہ خلافت کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ایک وفد انگلستان بھیجا جائے گا، وہ وہاں جا کر جو مطلب اتھارٹیز ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان سے ملے گا، اور وہ رائے عامہ کو جو ہے وہ اپنے حق میں ہموار کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ چنانچہ مارچ 1920 میں مولانا محمد علی جوہر، سید سلمان ندوی اور سید حسین پر مشتمل ایک وفد انگلستان جو ہے وہ گیا، اور برطانوی وزیر اعظم لارڈ جارج سے جو ہے ملاقات کی، مگر لارڈ جارج نے مسلمانوں کے مطالبات ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ وفد انگلستان سے جو ہے بالکل ناکام لوٹ آیا، اور اس دوران بر صغیر میں تحریک خلافت جو تھی وہ اپنے زوروں پر تھی۔ ملک کے طول و عرض میں مظاہروں کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا۔ بچوں کو اسکولوں اور کالجوں سے اس وقت یعنی اٹھا لیا گیا تھا، نکال لیا گیا تھا، یعنی وہ انگریزی جو ایک سسٹم تھا، انگریزی تعلیمی نظام تھا، اس میں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ احتجاجاً انہوں نے جتنے بھی سرکاری اعزازات جو اس وقت لوگوں کو دیے گئے تھے، بڑے بڑے رہنماؤں کو اس وقت جو دیے گئے تھے، وہ انہوں نے واپس کر دیے، اور برطانوی جو اشیاء تھیں ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ مئی 1920 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ سویریس کا، اس کی شرائط کا جب اعلان کیا گیا، جو کہ ترکی کے لیے جو تھیں وہ اس کی شرائط نہایت ہی ذلت آمیز تھیں۔ اس معاہدے نے جو ہے وہ تحریک خلافت کی آگ کو اور بھڑکا دیا، اور ستمبر 1920 میں جو ہے وہ گاندھی نے روز ایکٹ، جلیان والا باغ کے حادثے اور برطانوی حکومت کے ظالمانہ رویے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کانگریس سے تحریک سول نافرمانی کی قرارداد جو ہے وہ انہوں نے پاس کروا لی۔ یعنی کہ یہ 3 جو ہے وہ واقعات ہوئے تھے، یہ رولٹ ایکٹ کا، جلیان باغ کے حادثے کا ایک واقعہ ہوا تھا، اور برطانوی حکومت کے ظالمانہ رویے کے خلاف جو ہے وہ یہ احتجاجاً جو ہے وہ ایک کانگریس سے سول نافرمانی کی قرارداد جو ہے وہ پاس کرائی گئی۔ محمد علی جوہر اور مالویہ اور اینی بسنت نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ قلیل مدت میں تحریک سول نافرمانی مطلب انہوں نے مخالفت کی، اور قلیل مدت میں تحریک سول نافرمانی ملک کے تمام کونوں میں جو ہے وہ پھیل گئی۔ کروڑوں عوام نے اس میں حصہ لیا۔ اس طرح تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون نے مل کر حکومت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، یعنی کہ یہ 2 تحریکیں جو ہیں وہ اس وقت مل کر جو ہیں وہ شروع کر دی گئیں۔ یعنی وہ تحریک عدم تعاون یہ گاندھی صاحب کی طرف سے آئی تھی کہ ہم حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، انہوں نے قرارداد پاس کروائی تھی کانگریس میں، اور یعنی عوامی مظاہروں کا جو ہے وہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ پھر اچانک دیکھتے ہیں کہ 5 فروری 1912 کو گاندھی نے چوری چارہ کے واقعے کو بہانہ بنا کر ایک تحریک عدم تعاون کو جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔
اب دونوں تحریکیں ایک ساتھ چل رہی تھیں تو پھر حکومت پہ جو ہے وہ ایک طرح کا ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا، لیکن گاندھی نے پھر جب اچانک یہ ایک بہانہ تلاش کر کے چوری چارہ کے واقعے کو جو ہے وہ بہانہ تلاش کر کے انہوں نے یہ اس عدم تعاون کی جو تحریک تھی اس کو ختم کر دیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ تحریک خلافت کو جو ہے وہ ایک دھچکا لگا۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جرنیل تھے مصطفیٰ کمال پاشا، انہوں نے یونان کو شکست دے کر سمرنا کا علاقہ جو ہے وہ واپس لے لیا۔ برطانیہ کے جو لارڈ جارج کی حکومت کے خاتمے پر نئی حکومت نے ترکی کے ساتھ 1923 میں معاہدہ لوزہن کیا، اور جس کی شرائط جو تھیں وہ ترکی کے حق میں تھیں، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ پورے 100 سال کا معاہدہ تھا، اور یہ جو ہے وہ اب یہ 2023 میں جو ہے یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اینڈ ہو جائے گا۔ تحریک خلافت کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ پھر وہاں پر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو ہیں بر صغیر کے اسپیشلی مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ بالکل ہی ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن ساتھ ہی ٹھنڈے پڑنے کے ساتھ ساتھ وہ کافی مجروح بھی ہوئے، یعنی ان کے جذبات کو جو ہے وہ کافی ٹھیس پہنچی۔ اب ہم دیکھتے ہیں تحریک خلافت کی کیا اہمیت ہے۔ تحریک خلافت نے جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کی سیاست میں دور رس جو ہیں وہ اثرات مرتب کیے۔ ان تحریکوں میں مسلمانوں نے بحیثیت قوم حصہ لیا اور اپنے مطالبات کے حصول کے لیے مظاہروں، جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے حکومت پر جو ہے وہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ پھر بعد میں جو یہ تحریک بے شک ختم کر دی گئی اور ناکام ہوئی، اپنے فوری طور پہ مقاصد حاصل کرنے میں جو ہے وہ اس کو ناکامی حاصل ہوئی، جو ہے مسلمان ایک سیاسی قوت کے طور پہ جو ہے وہ ایک سامنے آئے، اور جو مجموعی طور پہ تحریک خلافت نے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ نتائج جو ہیں وہ مرتب کیے۔ ان میں جو ہے وہ جو مین ہے وہ 10 میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جس میں مسلمانوں میں سب سے پہلا جو آیا اس کی اہمیت واضح ہوئی، اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں میں قومی جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو گیا، اور مسلمان قوم میں جو ہے وہ خود اعتمادی پیدا ہوئی، مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک سیاسی قوت بنایا گیا، تحریک آزادی کو جو ہے وہ تقویت ملی، ہندوؤں کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا، مسلمانوں کو قومی سطح کی جو ہے وہ قیادت فراہم کی گئی، برطانوی حکومت پر جو ہے دباؤ ڈالا گیا، ہندو مسلمان اتحاد کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا، اور دونوں کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہو گئیں، یعنی کہ گاندھی صاحب نے جو ہے وہ پہلے تو اس تحریک میں جو ہے عدم تعاون کی ایک تحریک شروع کر کے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا تھا، لیکن پھر جب انہوں نے درمیان میں سے ہی اپنی بالکل ایک الگ راہ نکالی، یعنی عدم تعاون کی تحریک کو ختم کیا، تو مسلمانوں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ جو ہندو مسلم اتحاد ہے یہ زیادہ نہیں چل سکتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان علماء نے جو ہے وہ سیاست میں قدم رکھا۔ اس سے پہلے جو علماء جو تھے وہ بالکل سیاست سے دور رہتے تھے، اور جو گاندھی صاحب تھے وہ ہندوؤں کے جو تھے وہ اہم ترین جو ہے وہ رہنما بن کر جو ہیں وہ سامنے آئے، کیونکہ انہوں نے تحریک خلافت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحریک عدم تعاون بھی جب شروع کی تھی تو وہ ہندوؤں کے جو ہیں وہ ایک مقبول لیڈر جو ہیں وہ اس دوران بن گئے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں مسلمانوں میں قومی جذبہ بیدار ہونا۔ تحریک خلافت کا جو تعلق، چونکہ بالکل اس کا معاملہ جو تھا وہ مذہبی معاملات سے تھا اس کا تعلق، تو اس لیے بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے اس میں مذہبی جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا، اور اس تحریک نے ہندوستان کے مسلمانوں میں کو ایک قومی وحدت میں تبدیل کر دیا۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے اس میں مسلم قوم میں خود اعتمادی پیدا کرنا، یعنی خود اعتمادی پیدا ہوئی مسلم قوم میں اس تحریک کے بعد۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جو ناکامی ہوئی تھی، اس سے مسلم قوم جو تھی وہ سیاسی، معاشی، معاشرتی لحاظ سے جو تھی وہ زوال پذیر ہو چکی تھی۔ سائن ایک ملا جو مسلمانوں کو، اس میں یہ ملا کہ وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے تھے، یعنی کہ ان کی جو سوچ تھی وہ تبدیل ہو رہی تھی۔ اب جب شملہ وفد کی کامیابی اور معاہدہ لکھنؤ نے اس کے ملی تشخص کو بھی اجاگر کر دیا، مگر یہ تمام چیزوں کے باوجود جو تحریک خلافت نے پہلی بار جو تھی وہ مسلم قوم کو ایک ایسی فقید المثال خود اعتمادی پیدا کی، اس میں ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کی بھی بہت اہمیت ہے، یعنی کہ مسلمان قوم بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئی اس وقت کہ ہمارا بھی ایک علیحدہ قومی تشخص ہے، ہمیں اس کو وہ برقرار رکھنا ہے۔ دین ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ایک سیاسی قوت اس تحریک نے بنا دیا۔ تحریک خلافت نے یہ ثابت کر دیا کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ایک سیاسی قوت ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آئندہ ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرتے وقت مسلمانوں کو بھی ساتھ لینا ضروری ہوگا، یعنی کہ انگریز مسلمانوں کو اگنور نہیں کر سکتے۔
تحریک خلافت نے جو ہے وہ تحریک آزادی کو بھی تقویت دی۔ تحریک خلافت میں مسلمانوں نے بڑی جرات اور استقلال سے حصہ لیا اور پہلی مرتبہ برطانوی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، یعنی ان کو للکارا ایک طرح سے۔ اس تحریک نے برطانوی حکومت کی کمزوریوں کو ظاہر کر دیا، جس سے مجاہدین آزادی کے حوصلے جو تھے وہ اور بلند ہو گئے اور تحریک آزادی کو تقویت ملی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہندوؤں کے عزائم کو اس تحریک نے بے نقاب کر دیا۔ گاندھی نے جب دیکھا کہ تحریک خلافت نے مسلمانوں کو ایک قومی وحدت میں تبدیل کر دیا اور اگر کانگریس کے جاری کردہ جو ہے وہ تحریک عدم تعاون کو اس طرح جاری رکھا جائے تو اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوگا، چنانچہ یہ سوچ اس کے دماغ میں جو ہے وہ یہ جیسے ہی پوائنٹ آیا کہ اس سے تو فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے، تو اس نے پھر 22 فروری 1922 کو چورا چاری کے واقعے کو جو ہے وہ بہانہ بنا کر تحریک عدم تعاون کے خاتمے کا جو ہے وہ اس نے اعلان کر دیا۔ اس سے تحریک خلافت کو شدید دھچکا لگا، مگر مسلمانوں کو یہ فائدہ پہنچا کہ انہیں ہندوؤں کے اسلام دشمن جذبات کا جو ہے وہ علم ہو گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو قومی سطح کی قیادت جو تھی وہ فراہم ہوئی۔ تحریک خلافت نے جہاں ملک میں ہزاروں مجاہدین کو جنم دیا اور وہیں مسلم قوم کو مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا ظفر علی خان جیسے قومی سطح کے لیڈر فراہم کیے، جو آنے والے اشروں میں کئی اشروں تک مسلمانوں کے قافلہ سالار رہے۔ 7th ہیڈنگ ہے اس کی جو نتائج کی، اس میں یہ ہے کہ برطانوی حکومت پر جو ہے وہ دباؤ ڈالا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد 4 سال تک برطانوی حکومت جو تھی وہ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون کا متحدہ طوفان کا سامنا اسے کرنا پڑا، اور ملک گیر مظاہروں، جلوسوں، جلسوں، معاشرتی عدم تعاون اور غیر ملکی اشیاء صرف کے بائیکاٹ نے جو ہے وہ حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان اقدامات سے برطانوی حکومت جو تھی وہ شدید دباؤ کا شکار رہی، جس کے نتیجے میں عوام کو مزید مراد دینے پر مجبور ہو گئی۔ تحریک خلافت کی ہی وجہ سے جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کا جو ہے تھا وہ دور ختم ہوا، اور 1916 کے بعد معاہدہ لکھنؤ سے جب ہندو مسلم مفاہمت کا آغاز ہوا تھا وہ 1922 میں تحریک عدم تعاون کے خاتمے تک جاری رہا، اور چورا چاری کے واقعے کی بنا پر جب گاندھی نے اچانک تحریک عدم تعاون کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو مسلمانوں کو اس سے شدید صدمہ پہنچا، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوؤں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے۔ اس طرح ہندو مسلم اتحاد کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا۔ نیکسٹ جو ہے لاسٹ 2 ہیڈنگز ہیں، اس میں مسلمان علماء نے سیاست میں قدم رکھا۔ جو مسلمان علماء کرام تھے وہ اپنے مدرسوں اور مکتبوں سے جو ہے وہ تقریباً پہلے وہ وہیں پر صرف توجہ دیتے تھے، لیکن اس تحریک کی وجہ سے وہ اپنے مدرسوں اور مکتبوں سے جو ہے وہ باہر نکل کر تحریک خلافت میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ اس طرح پہلی بار ان کو براہ راست سیاست میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ چنانچہ اب یہ تاثر ختم ہو گیا کہ علماء کا کام صرف مساجد کے اندر ہی وعظ اور جو ہے وہ تبلیغ کا کام کرنا ہے وہاں پر، مطلب یہ تاثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اب سب سے لاسٹ جو ہیڈنگ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ گاندھی ہندوؤں کا اہم ترین رہنما بن گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر جب گاندھی نے دیکھا کہ مسلمانوں کی شروع کردہ تحریک کے خلاف جو ہے وہ پورے اپنے عروج پر اس وقت ہے اور تمام مسلمان حکومت کے خلاف مظاہروں میں شریک ہیں، تو اس نے بھی 1922 میں رولٹ ایکٹ کا بہانہ بنا کر تحریک عدم تعاون کا آغاز کر دیا۔ اس طرح وہ حکومت برطانیہ پر جو ہے وہ ایک طرح سے دباؤ ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ ہندو اس کو اپنا اوتار سمجھنے لگے اور گاندھی کو بالکل بے پناہ اس وقت جو ہے وہ مقبولیت حاصل ہو گئی۔ یہ تھی سب سے لاسٹ ہیڈنگ جو کہ تحریک خلافت کے کوشچن سے ریلیٹڈ تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ تحریک خلافت کا کیا پس منظر تھا، دین تحریک خلافت اصل میں کس قسم کی تحریک تھی، پھر اس کے کچھ واقعات کا ذکر آیا، اور سب سے آخر میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ تحریک خلافت کے کیا نتائج مرتب ہوئے، اور یہی چیز اس کی اہمیت میں بھی مطلب آنسر میں لکھی جائے گی، جو اس کے نتائج تھے وہی اس کی اہمیت تھی۔ آج کا لیکچر میں یہیں پر اینڈ کر رہی ہوں۔ اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ لیکچر۔